سر ونس اگین ویلکم ٹو دا شو. مطلب ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ تحریک تحفظ آنے پاکستان کرنا کیا چاہ رہی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈائریکشن ہو. اس طرح کی تحریکیں گورنر صاحب ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے جس کے لیے سارے لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں. جی جی پلیز. جس طرح ان لائک جس طرح پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ نے جو بھی اناؤنس کرنا ہے, سیریز آف جلسہ جو سٹارٹ ہوا تھا گجرانوالہ جلسہ, پھر اس کے بعد آلریڈی اناؤنس تھا کہ 18 تاریخ کو 2 دن بعد کراچی, پھر 5 دن کے بعد کوئٹہ, پھر ملتان, بہاولپور, بڑے ریلی نکلے گی پنڈی سے اسلام آباد. تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا, کوئی پکڑ دکڑ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. وہ ماحول نہیں ہے نا, ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پر ہم نے سوچا کل کہ جی لاہور میں جلسہ کرتے ہیں. ہم نے کہا اگر ہم اناؤنس کریں گے تو سارا موومنٹ ہی رک جائے گی, پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گا, مار کٹائی شروع ہو جائے گی, ایف آئی آریں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہوتی ہے. اچھا یہ کنفیوز رکھ رہے ہیں آپ؟ کنفیوز نہیں, کنفیوز ہم نہیں رکھ رہے ہیں. ہم بھی ایک قدم آگے, حکومت ہمارے سے تو بہت آگے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیسک منیمم کیا ہے. فیبرری 8 کو یاد دہانی کرائی جائے پوری قوم کو کہ جی 2 سال پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کو ہم دکانیں بند کروا کے, ٹرانسپورٹ بند کروا کے, اور کوئی تھوڑی بہت ریلیز نکال کے, وہ میں ڈیٹیلز ظاہرہ نہیں دوں گا جب تک لیڈرشپ نہیں دے گی, اس کس قسم کی تحریک, کس قسم کا جلسہ, کس قسم کا جو پروٹیسٹ ہوگا. بٹ اسینشلی یہ کہ جی ہم پاکستان کو بند کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ اور لوگوں کی کوآپریشن سے, ڈرا دھمکا کے نہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے یہ ہم نے کہا ہے نا, اب حکومت کیا کرے گی, سارے مارکیٹ کہ جو بھی لیڈرشپ ہے, چاہے اسلام آباد ہوئے چاہے کراچی ہوئے, ان کو ڈرا دھمکا کے دکانیں کھلوائے گی. یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے. ٹرانسپورٹرز کو وہ فورس کرے گی کہ وہ ٹرانسپورٹ بند نہ کریں. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ ماحول ہے, لیکن لیٹس سی what happens. چودھری غلام حسین صاحب, حکومت کی طرف سے تنقید یہ آ رہی ہے کہ پنجاب جو سابقہ پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون حکمران ہے وہاں پہ, وہ تو 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے بسنت منائی جا رہی ہے. لاہور رنگا رنگ, وہاں پہ پتنگیں آسمانوں کے اندر جو اڑیں گی, وہاں پہ تو بو کاٹا ہوگا اور لوگ خود انجوائے کر رہے ہوں گے. ویسے بھی اتوار ہے اس دن. تو تحریک تحفظ آنے پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم تو جناب اللہ ہم کریں گے, ہم دکانیں بند کروائیں گے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو تحریک تحفظ آنے پاکستان جب سے یہ مارز وجود میں یہ اتحاد آیا ہے ابھی تک 10 نمبروں میں سے کہوں کہ ان کو کتنے نمبر آپ دیں گے ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, کامیابی کے حوالے سے, تو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ پاسنگ نمبر مارکس دے دیجیے گا, 33% دے دیجیے گا, یہ نہ کہ آپ کہیں جی میں بالکل ہی فیل کر رہا ہوں. چوہدری صاحب میں نے تو کوئی ابھی کہا ہی کچھ نہیں. اپنے آپ ہی وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. دے آر ان دی لائم لائٹ. تمام شہروں میں وہ جا رہے ہیں, اپنی بات چیت کر رہے ہیں, اپنے ایشوز فریم کر رہے ہیں, عوام کو ایڈریس کر رہے ہیں, عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. یہ آپ کا خیال ہے کہ بھئی راتوں رات یعنی کوئی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس, محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور محمد زبیر اور مشتاق نواز کھوکھر کے پاس. محمد زبیر صاحب یہ فرمائیں کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں کہ لوگ جو ہے اب ان کے جانسے میں, یعنی آپ لوگوں کے جانسے میں نہیں آئیں گے. ہم نے بین الاقوامی سطح پر وہ یعنی مار کے مارے ہیں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک بات. اب دوسری طرف یہ دیکھ لیں, میں جو رات سے سو نہیں سکا کہ عوامی جمہوریہ کے صدر نے کئی سالوں کے بعد اتنا خوفناک بیان ہندوستان کے ساتھ دیا ہے, تو اس کا کیا نتائج نکلیں گے؟ یہ ہم دوسرے پاکستان کے جی بات کریں, بات کریں, جب مرضی کریں, میں تو بات کی ہے نا. جی وہ زبیر صاحب یہ فرما دیں کہ کوئی ایسا صورت ہے کہ پاکستان کے عوام اور ادارے ایک پیج پر آئیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. سوال آپ نوٹ کر لیں. میں اس سے پہلے وہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا, بٹ میں خوف کا صرف ذکر آپ نے کچھ تھوڑا سا کیا تھا بسنت کا. مطلب نوٹیفیکیشن آفیشل پنجاب حکومت
یہ بھی تاریخ میں میرے خیال ہے نارتھ کوریا میں بھی نہیں نکلا ہوگا کہ پتنگ کیسی ہونی چاہیے نہیں اور کیسی نہیں ہونی چاہیے، وہ خاور پلیز طریقے سے ہونی چاہیے نا، مطلب ایسے تھوڑی آپ گندی گالیاں پتنگوں کے اوپر لکھ کے اڑانا شروع کر دیں تو پھر تو غلط بات ہے نا، مطلب ایسا تو نہیں ہو جی سکتا۔ امیجز نہیں ہونے چاہیے، تصویریں نہیں ہونی، آپ کو نوٹیفیکیشن اگر آپ نے کرنا ہی تھا اور بالکل آپ سچ بول رہے تھے، آپ سیدھا سیدھا کہتے کہ عمران خان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، چلیں ذرا میں حسن سے 804 نہیں لکھا ہونا چاہیے، یہ 2-3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ کسی نے کی تو اس کا وہی حشر ہوگا 17 سال یا 15 سال یا 10 سال قید با مشقت۔